آج حالات مسلمانوں کے حوالے سے تاریخ سے تاریخ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے نوجوان مسلم بھائی اور نوجوان مسلم بہنیں لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، دین سے دوری کی بنیاد پر اپنی زندگی کے حوالے سے ایسے ایسے فیصلے کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں جو ان کے لیے صرف تکلیف ہی نہیں بلکہ تباہی کا باعث ہے، تباہی کا ذریعہ ہے۔ یہ سب علم دین سے دوری کی بنیاد ہے اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ علم دین علم والے کی تربیت کرتا ہے، علم دین علم والے کو سمجھاتا ہے، اور علم دین علم والے کو نصیحت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بتاتا ہے، راستہ چلنا سکھاتا ہے۔ جس طریقے سے ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح نہیں، اسی طریقے سے علم دین گویا کی انگلی پکڑ کر علم والے کی تربیت کرتا ہے، علم والے کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں وہ بہک جاتا ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ نادانی کا شکار ہو کر اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، اور کب اس کے پاس کہاں سے گمراہی آ گئی اس کو اس کی بھنک تک نہیں لگ پاتی۔ اس لیے اپنی حالت پر ہم سب کو ترس کھانا چاہیے اور بقدر حاجت علم دین سیکھنے کی کامیاب کوشش کرنی چاہیے۔ علی شیر خدا مولائے کائنات جن سے ہم سب محبت کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہیں، وہ کہتے ہیں لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ حسن و جمال اور خوبصورتی ان کپڑوں سے حاصل نہیں ہوتی جو ہمیں زینت بخشتے ہیں، حقیقی حسن و جمال تو علم دین کا حسن و جمال ہے، آداب اسلامیہ کا حسن و جمال ہے، اسلامی ادب کا حسن و جمال حقیقی حسن و جمال ہے۔ گویا کہ جس کے پاس اسلامی ادب ہے، جس کے پاس علم دین کا زیور ہے، وہ حقیقت میں حسین ہے، جمیل ہے، گرچہ کپڑے پھٹے ہوں، گرچہ چہرہ گرغبار آلود ہو، اور جس کے پاس علم دین کا زیور نہیں وہ حقیقت میں بدصورت ہے، گرچہ اس کا چہرہ چمک رہا ہو مگر حقیقت میں وہ بدصورت ہے، چونکہ علم دین اس کے پاس نہیں۔ اور ایک بہت پیاری بات ہمارے مولا فرماتے ہیں علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسی شعر کے آگے کہ لیس الیتیم من مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہو، جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ یتیم نہیں ہے۔ حقیقی یتیم تو وہ ہے جو علم سے اور ادب سے کورا ہے، جس کے پاس علم دین نہیں، بقدر حاجت بھی علم نہیں، دین کی بنیادی باتوں کا بھی اس کے پاس علم نہیں۔ حقیقت میں ایسا انسان یتیم ہے، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو۔ یتیم تو ہمارے معاشرے میں اس نابالغ چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جب وہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں، کیونکہ بالغ ہو گیا، اس کے پاس شعور آ گیا، اس کے پاس دماغ آ گیا، اب وہ سمجھ سکتا ہے اپنا اچھا برا، تو وہ یتیم نہیں رہ گیا۔ اب کسی بالغ کو جس کا باپ مر جائے وہ یتیم نہیں، مگر علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہیں وہ مطلقاً یتیم ہے، خواہ وہ عمر کے کسی بھی منزل میں ہو، جوان ہے علم نہیں تو وہ یتیم ہے، بوڑھا ہے علم نہیں تو وہ یتیم ہے، اس کو اپنی یتیمی دور کرنی چاہیے۔ اب ہم دیکھیں اپنے گریبان میں کہ ہم یتیم ہیں یا ہمارا کوئی سرپرست بھی ہے۔ سب سے بڑا سرپرست علم ہے، یہ بتاتا ہے ایمان کیا ہے، یہ بتاتا ہے نیکیاں کیا ہیں، جو بتاتا ہے اعمال صالحہ کیا ہے، جو بتاتا ہے کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، جو بتاتا ہے کہ شریعت نے کن کن چیزوں سے منع کیا
جو بتاتا ہے کہ شریعت نے کن کن چیزوں کا حکم دیا، جو بتاتا ہے کہ شرعی حد کیا ہے، ہمیں کس حد کے اندر رہ کر کس طریقے سے زندگی گزارنا، یہ علم دین بتاتا ہے۔ آج جہالت کی حد ہے، لڑکیاں بولتی کہ میرا جسم میری مرضی، جو چاہوں کروں میں، چاہے میں ہندو سے نکاح کروں چاہے میں کسی سے نکاح کروں، میرا جسم میری مرضی۔ نوجوان کہتے ہم آزاد ہیں، ہم جس سے چاہیں نکاح رچائیں، جس کے ساتھ چاہیں نکاح کریں، چاہے وہ لڑکی کیسی بھی ہو۔ محبت کا معاملہ ہے، ذاتی معاملات ہیں، ماں باپ کی بھی چل نہیں پاتی ایسے معاملات میں۔ اگر ماں باپ دیندار ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری چلتی نہیں، اور ماں باپ بھی بیٹوں ہی کی طرح ہے تو بھی کہتے میرا بیٹا اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ ہم کہتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں، بچے بھی ماں باپ کی۔ یہ جو کہا کہ میرا جسم میری مرضی، یہی چیز غلط ہے۔ آپ کا جسم ہے ہی نہیں، نہ آپ کا جسم ہے نہ آپ کی مرضی چل سکتی ہے۔ جسم بھی خدا کا دیا ہوا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ یہ جسم امانت ہمارے پاس ہے، اسی لیے کوئی شخص اگر اپنا چاقو لے کر اپنا ہاتھ کاٹ کر پھینکنا چاہے تو نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ حکومت اجازت دیتی ہے، پولیس والے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے، خودکشی کر رہا ہے۔ وہاں کہے کوئی کسی دروغہ سے کسی پولیس والے سے بھائی میرا جسم ہے میری مرضی میں کاٹ کے پھینکو یا رہنے دو، تم کون بیچ میں دخل اندازی کرنے والے ہو، روکنے والے، منع کرنے والے ہو؟ اگر کوئی ایسا کہتا تو ایک جھاپڑ وہ دروغہ اس کی رسید کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے جس طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دی اسی طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی انسان خودکشی نہیں کر سکتا، کوئی انسان پھانسی کے پھندے پر جھول نہیں سکتا ہے، کوئی انسان ٹرین کے آگے آ کر اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا جسم نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں چل سکتی۔ جسم رب کا ہے تو رب کی مرضی چلے گی، وہ جس طریقے سے فرمائے گا اس طریقے سے ہمیں جسم کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور اگر نہیں مانے ہم تو ہم باغی ہیں، سرکش ہیں، اور پھر اس کا جو عذاب ہوگا اس کی ایک جھلک دیکھیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لڑکیاں بولتی ہیں میرے جسم میری مرضی، کوئی نوجوان آ کے پھر کہے ان سے میرا جسم میری مرضی، میں تمہارے ساتھ جو چاہوں کروں، تو کیا اس پر وہ راضی ہو جائیں گی؟ نہیں راضی ہوں گی۔ لہذا یہ کہنا ہی بنیادی غلط ہے۔ بناء الفاسد علی الفاسد، ایک فاسد چیز کی بنیاد فاسد پر رکھی گئی ہے، لہذا یہ کہنا بالکل سراسر غلط ہے۔ اور لوگ ایکٹروں کے حوالے پیش کرتے ہیں، مسلمان ہو کر دین سے اتنا دور ہیں اور جہالت کی ساری حدیں پار کر کے کہتے ہیں دیکھو فلاں نے تو ہندو لڑکے سے نکاح کیا، نصیر الدین شاہ کی بیوی تو ہندو ہے، اس کی بیوی ہندو ہے، فلاں کی بیوی ہندو ہے، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب خوشی خوشی معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ایسی بکواسیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے لیے صرف دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت کی زندگی پر، قرآن و حدیث پر، رسول اللہ پر، حساب و کتاب پر، حشر و نشر پر، جنت و دوزخ پر جن کا اعتبار نہیں، یقین نہیں، اس قسم کی بکواسیں وہ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی مسلمان اس قسم کی بکواس نہیں کر سکتا۔ ان کا اپنا معاملہ، وہ جائے جہنم میں تو وہ جائیں گے، تو کیا آپ بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ اگر ایک انسان کنویں میں لا علمی کی بنیاد پر کود رہا ہے تو کیا تمام نوجوان اسی کنویں میں جا کے کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے لوگ جاہل ہیں، بھلے وہ فلمی دنیا کے ہیرو ہوں مگر دینی لحاظ سے اور حقیقی لحاظ سے وہ سب کے سب زیرو ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہ لاکھ بکواس کرتے رہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو سنا سوشل میڈیا پر، ایک بہت بڑا ایکٹر ہے جو بہت بڑا زیرو ہے، اس کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے کسی کا مذہب کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا ہوں۔ مسلمان نام رکھنے سے کوئی مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے، انسان اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے مسلمان ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ ایک مرد دوسری غیر عورت سے نکاح نہ کرے؟ مسلمان ہو کر بولتا کہاں لکھا پہ؟ تم نے چھان بین کر لی کیا؟ پورے مذہب کی تحقیق کر لی ہے؟ صبح شام شوٹنگ کرتے ہو، لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کرتے ہو، اور مائک کے سامنے، موبائل کے سامنے آ کر
कैमरे के सामने आके कहते हो कहाँ लिखा है, कुरान खोल के देखो, कुरान में लिखा है। और कहाँ लिखा है? साफ साफ लफ्जों में अल्लाह ने ऐलान फरमाया। ये सारी बातें इल्म दीन से मुतालिक हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। इल्म दीन न होने की बुनियाद पर इस किस्म की बकवासें हो रही हैं। अपने माहौल का, अपने घर का, अपनी सोसाइटी का आप सर्वे करें, जायजा करें। क्या आपके घर में, माहौल में आपकी नौजवान बहनें, बेटियां, खानदान वालियां किनसे मिल रही हैं, किनसे ताल्लुकात कायम कर रही हैं, किनसे बातें कर रही हैं, कॉलेज में जाकर, स्कूल में जाके क्या क्या कर रही हैं, तब जाके माहौल बन सकता है। वरना वो सारी लोग हाथ से निकल जाएंगे, फिर आप हाथ मसलते रह जाओगे, परेशान होगे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ तौर पर ऐलान फरमाया। आयत करीमा सुनने से पहले एक आप रवायत सुन लीजिए। आप आयत करीमा का बैकग्राउंड, पस मंजर क्या है। और यह आयत करीमा उन लोगों के मुंह पर जोरदार झांपड़ और जोरदार तमाचा है जो कहते हैं कहाँ लिखा है मुसलमान होकर। हमें गैरों से शिकवा नहीं, ये जो मुसलमान नाम रखकर इस किस्म की बकवासें करते हैं, लिबरल बनकर, आजाद बनकर, तरक्की याफ्ता अपने आप को जाहिर करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं, और उनके झांसे में आकर हमारे दीगर नौजवान भाई भी बहकने की राह पर आ जाते हैं। इन लोगों से शिकायत है। एक सहाबी हैं थे अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, काफिर थे, मुसलमान हो गए, अल्लाह ने तौफीक दी, दिल में ईमान का चराग रोशन हो गया। ईमान लाने से पहले एक काफिरा मुशरिका औरत से उनके ताल्लुकात थे, दोस्ती थी, बड़ी खूबसूरत थी, मुशरिक थी, बुत परस्त, बुतों की पूजा करती थी। ये हो गए मुसलमान, वो रही अपने मजहब पर। और जब ये मुसलमान हो गए तो अब इनको ये ख्वाहिश है कि उससे निकाह हो जाता, काश के मेरा, बड़ी खूबसूरत है। तो वो हुजूर रहमत आलम की बारगाह में आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इजाजत दे दें कि इस्लाम लाने से पहले जिस औरत से मेरी दोस्ती थी, जो मुशरिका है, वो मुसलमान नहीं हुई, हुजूर हम उससे निकाह करना चाहते हैं, बड़ी खूबसूरत है वो। तो गोया कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मगर गोया कि ये हुजूर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, हुजूर मैं उससे प्यार करता हूँ, आप निकाह करने की इजाजत दे दें। उस वक्त यह आयत करीमा सूरह बकरा दूसरे पारे में आयत नंबर 221 नाजिल हुई। साफ साफ तौर पर ऐलान किया गया, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, ऐ लोगों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम मुशरिक औरतों से निकाह हरगिज मत करो जब तक कि वो मोमिन और मुसलमान न हो जाएं। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलो अअजबतकुम, और एक मुसलमान बांदी, उस जमाने में बांदियों का दौर था, गुलामों का दौर था, मुसलमान बांदी मुशरिक आजाद औरत से बेहतर है, अगरचे उससे तुम मोहब्बत कर रहे हो, अगरचे तुम उससे प्यार कर रहे हो। यानी गोया कि अल्लाह ने साफ साफ लफ्जों में ऐलान फरमाया कि बांदी औरत से निकाह कर लेना जो मोमिन हो, ये गवारा कर लेना, मगर किसी आजाद मुशरिक खातून से हरगिज निकाह मत करना, अगरचे वो कितनी ही हसीन और जमील हो, कितनी ही खूबसूरत हो। अब जो शख्स कहे कि ये कोई मसला नहीं है, तो अगर वो इसको जायज समझता है तो हराम, काफिर, मुर्तद, दीन से बाहर, आयत करीमा का मुनकिर हो गया, वो अपने ईमान के खैर बनाए। और अगर वो उसको हराम समझता है फिर भी वो अपनी नफ्स परस्ती के नशे में धुत होकर निकाह कर रहा है, तो फिर वो जिंदगी भर जिनाकारी होगी, बदकारी होगी, बच्चे पैदा होंगे, सब हरामी, वलदुल हराम होंगे, वलदुल जिना होंगे। उसके बाद अल्लाह ने आगे फरमाया, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो अअजबकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो अअजबकुम, और तुम लोग मुशरिक मर्दों से निकाह मत करो। मर्दों को हुक्म यह दिया कि मुशरिक औरतों से निकाह न करें, और बच्चियों के वालियों को, सरपरस्तों को हुक्म दिया कि अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का निकाह मुशरिक मर्दों से न करें जब तक कि वो मुसलमान न हो जाएं। और मोमिन गुलाम ये उस आजाद मुशरिक इंसान से बेहतर है, अगरचे तुम उससे प्यार करती हो, अगरचे तुम उससे मोहब्बत करते हो, वो उससे बेहतर है। उलाइका यदऊना इलन नार, ये सब के सब मुशरिकीन, कुफ्फार, बुतों की पूजा करने वाले, इबादत करने वाले तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं।
واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی جانب بلانے والا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یذکرون۔ یہ پوری آیت کریم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا۔ تو اس لیے اسلام جو لوگ مانتے ہیں اور جن کے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن مقدس پر صحیح ڈھنگ سے ایمان رکھیں۔ اگر وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، کسی بھی مومن مرد کو اجازت نہیں کہ وہ مشرکہ سے نکاح کرے، کسی مومن عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مشرک سے، کسی کافر سے، کسی غیر سے وہ نکاح کرے، اس کی اجازت شرعاً نہیں دی گئی ہے۔ دونوں کا مذہب ایک ہونا چاہیے۔ مشرک سے نکاح کرے، کافر کافرہ سے نکاح کرے، مجوسی مجوسیہ سے نکاح کرے، یہودی یہودیہ سے نکاح کرے، عیسائی عیسائیہ سے نکاح کرے، اور مومن مومنہ سے نکاح کرے۔ سب کی حدود ہیں، سب کے دائرے ہیں، اور ہر انسان اپنے دائرے میں رہے۔ ہم مومن ہیں، قرآن پر، رسول اللہ پر، انبیاء کرام پر، آخرت پر، قیامت پر، حساب و کتاب پر، جزا سزا پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو ہماری شریعت کا جو تقاضا ہم سے ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ورنہ آپ یقین مانیے سوائے تباہی اور سوائے بربادی کی کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ وقت ختم ہو رہا، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اسی لیے حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں اس میں بہت سی پیش کی جا سکتی ہیں، بہت سے اعتراض کیے جا سکتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض آ رہا ہو، کوئی شک، کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہو، تو وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا۔ یہاں حضور نے فرمایا، جو شخص بھی کسی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چلنے کا مقصود علم دین حاصل کرنا ہو، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے جو شخص بھی کسی راستے پر چلے گا، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ عز و جل، اللہ رب العزت جنت کی جانب جانے والے راستے اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اللہ اکبر! جنت کے جانے والے راستے بہت ہیں، بے شمار راستے ہیں جو جنت کی جانب لے جانے والے ہیں، اور ان تمام راستوں میں سب سے خطرناک راستہ پل صراط ہے، جو بالکل آخری راستہ ہے، جو جہنم کے عین اوپر ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس کے بارے میں احادیث متواترہ میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اس پر سب کو گزرنا ہوگا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ صراحت کے ساتھ رہنمائی کر رہی ہے کہ ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا، ہر برے کو، ہر مومن کو، ہر کافر کو، ہر نیک صالح متقی پرہیزگار اللہ کے اولیاء سب کو گزرنا ہوگا۔ کوئی برق رفتاری کے ساتھ بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز گھوڑے کی طرح گزرے گا، کوئی دوڑتے ہوئے گزرے گا، کوئی آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ جائے گا، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے جائے گا۔ اور مسلم شریف کی روایتیں ہیں کہ کوئی شخص کٹ کر اندر گر جائے گا، کوئی گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے کسی طریقے سے بڑی مشکلوں کے ساتھ زخمی ہو جائے گا، مگر وہ کسی طریقے سے پار ہو جائے گا۔ اور اس پل صراط کے اوپر بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے جو لوگوں کو اچک اچک کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ یہ جہنم کا راستہ، جنت کا راستہ ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ سب سے مشکل راستہ، سب سے آخری راستہ۔ مگر حضور فرماتے جو شخص علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ عز و جل ایسا مشکل ترین راستہ بھی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی یا ہماری مرضی کہ ہم چاہیں جنت میں جانے والے راستوں کو اپنے لیے آسان کر لیں، چاہے مشکل کر دیں۔ اپنے لیے آپ آسان کریں چاہے نہ کریں، آپ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، جوان ہو گئے، آپ کی مرضی، مگر کم سے کم بچوں پر رحم کریں، آپ اپنے بچوں پر، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، اور دین کی جو بنیادی تعلیم ہے ان تمام بنیادی تعلیموں کا انتظام کریں آپ۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر بھی اور انسان بھی ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، عمر کی کسی بھی دہلیز پر پہنچ چکے ہو، علم دین سے کورے نہ رہے۔ اس لیے علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں، لو کان العلم یحصل بالنہا لما یبقى فی البریۃ جاہل فاجہد
ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبى لمن يتکاسل۔ علی شیر خدا نے علم کے راز کو بیان کر دیا اور حضور کے غلاموں کو اور اپنے تمام غلاموں کو علم دین سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اب جو علی سے محبت کرے گا وہ ضرور ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ فرماتے ہیں اگر علم دین صرف عقل سے حاصل ہوتا تو دنیا میں مخلوق میں کوئی انسان جاہل نہ رہ جاتا۔ سب کے پاس عقل ہے، سب جانور تو نہیں، سب انسان ماشاءاللہ سب کے پاس عقل ہے، جو جس کے بعد جتنی زیادہ عقل ہوتی آٹومیٹک خود بخود اتنا علم حاصل ہو جاتا، مگر فرماتے نہیں، فجہد علم دین محنت سے حاصل ہوگا۔ کوئی بھی علم ہو محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، تو فرماتے ہیں فجہد کوشش کرو، ولا تکسل سستی مت کرو، ولا تک غافلا غفلت کا شکار مت ہو، کوشش کرو سستی مت کرو، غافل مت بنو علم دین سیکھنے کے حوالے سے۔ فندامت العقبى لمن يتکاسل، کیونکہ آخرت کی شرمندگی اسی کے لیے ہے، شرمندگی اسی کا مقدر بنے گی جو سستی کرے گا، کوتاہی کرے گا اور قدرت ہونے کے باوجود علم دین سیکھنے سے غافل رہے گا۔ یہ علی شیر خدا کا وہ پیغام تھا جو آپ نے بہت صدیوں پہلے دیا تھا امت محمدیہ کو، ہم نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کہ اس پیغام کو قبول کریں، سینے سے لگائیں اور پھر اپنے بچوں کی، خاندان والوں کی علم دین کا اہتمام کریں۔ جو بچیاں ہماری قوم کی چلی گئیں، مرتد ہو گئیں، کافرہ ہو گئیں یا غیروں کے ساتھ بھاگ گئیں، چلی گئیں، وہ تو چلی گئیں، مگر جو ہماری بچیاں بڑی ہونے والی ہیں، جو آئندہ چل کے نوجوان بننے والی ہیں، جن کے شادیوں کے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، کم سے کم ان کی زندگی بچ جائے گی، ان کی زندگی سنور جائے گی۔ وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔